نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الامام المجدد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے مسائل الجاہلیہ، جاہلیت کے مسائل، اور اس کے متعلق یہ کہا گیا ہے المسائل التي خالف فيها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل الجاہلیہ۔ یہ وہ مسائل ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی مخالفت کی، اور ہم اب تک 19 مسائل پڑھ چکے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ 20واں مسئلہ ہے، فنبدأ علی برکت اللہ۔ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقال المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه مسائل الجاهلية: المسألة 20 اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين، ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام. تو یہ 20واں مسئلہ ہے جس کو مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اعتقادهم فی مخاريق السحرہ، تو مخارق کہتے ہیں ان چیزوں کو جو عادت کے خلاف ہیں، یعنی کہ جو نارمل جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے خلاف جو ہوتا ہے اس کو، یا اس سے ہٹ کر جو ہوتا ہے اس کو مخارق کہتے ہیں۔ یہ جمع ہے، اور یہ عموماً کون کرتے ہیں؟ یہ سحرہ، یعنی کہ یہ جادوگر ہیں، خصوصاً جو کالا جادو کرتے ہیں، جادوگر ہیں، تو یہ جو کرتے ہیں یہ ان ایسی چیزوں میں ان کا اعتقاد ہوا کرتا تھا، اور ایسے بھی دوسری چیزیں جو جادو کرنے والے ہیں یا جو علم غیب کا دعویٰ کرنے والے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ جو کام کرتے تھے وہ ان پر اعتقاد رکھتے تھے، اور وہ یہ مانتے تھے انہا من کرامات الصالحین، اور وہ یہ مانتے تھے کہ یہ نیک لوگوں کے کرامات ہیں۔ وَنِسْبَتُهُ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ، اور بعض اوقات ایسی چیزوں کو وہ انبیاء کی طرف منسوب کر دیتے تھے، كما نسبوه لسلیمان علیہ السلام، جس طریقے سے یہودیوں نے سلیمان علیہ السلام کی طرف جادو کو منسوب کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا رد کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک آیت نازل کی سورۃ البقرہ میں اس کے تعلق سے، اور اس میں واضح کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا، اور وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ یہ بات پہلی گزری ہے۔ تو اس مسئلے کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ ایسی چیزوں میں اعتقاد رکھتے تھے۔ تو آج امت مسلمہ پر نظر ڈال کر دیکھیں، کیا یہ آج ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ جو دجاجلہ ہیں، دجال کا جمع دجاجلہ، جو دھوکہ دیتے ہیں، دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور پیسے لوٹتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہی پیسے لوٹنا ہے، تو کیا وہ ایسے کام نہیں کر رہے ہیں آج؟ بہرحال
جو یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے وہ دو ہیں، اس کے قسمیں دو ہیں، جو مخارق العادہ جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ جو عادتاً جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے خلاف اگر کچھ ہو گیا یا اس سے ہٹ کر کچھ ہوا تو وہ دو قسم کے ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں، سب سے پہلی قسم ہے معجزہ۔ معجزہ کیا ہے؟ معجزہ یہ خاص اللہ کے انبیاء اور رسل کے لیے ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور اس کی کئی مثالیں ہمیں قرآن میں ملتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات دیے گئے تھے، اس میں سے ان کا عصا جب وہ پھینک دیتے تھے زمین پر تو وہ عصا سانپ بن جاتی تھی، اور پھر جب اس کو اٹھا لیتے تھے تو پھر واپس اپنے شکل میں آ جاتی تھی لکڑی، عصا موسیٰ جس کو کہتے ہیں۔ اور کئی معجزات موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات دیے گئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن میں آتا ہے کہ وہ بیماروں کو، خصوصاً جو بیماری ہوتی ہے جن کو اللہ سب کو محفوظ رکھے، جسم جلد میں جو بیماری ہوتی ہے، سفید ہو جاتے ہیں کچھ حصے، تو اس کو جب عیسیٰ علیہ السلام جب اپنا ہاتھ اس پر پھیرتے اللہ کے نام سے تو وہ اچھے ہو جاتے، اندھے دیکھنے لگتے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جو مٹی کے جو پتلے ہوتے تھے چڑیوں کے، اس پر ہاتھ پھیرتے پھونکتے بسم اللہ بول کر تو اس میں جان آ کر وہ اڑنے لگتے۔ تو اس طریقے سے معجزات عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیے گئے تھے۔ سلیمان علیہ السلام، ان کو بھی کئی معجزات دیے گئے تھے۔ تو یہ سب قرآن میں ذکر ہے ان معجزات کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی معجزات دیے گئے ہیں۔ اس کے متعلق محدثین نے خاص کتابیں لکھی ہیں، اور یہ سب نبوت کی علامتیں ہیں، اور اس میں اللہ کے انبیاء اور رسول کی تصدیق کے لیے، ان کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے ان کو معجزات دیے جاتے ہیں۔ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، اور صالح علیہ السلام کا بھی معجزہ تھا کہ اونٹنی، پہاڑ میں سے اونٹنی نکلی، اتنی بڑی اونٹنی، تو وہ بھی ایک معجزہ تھا۔ تو یہ جب ان کے دعوت کی مخالفت کرنے والے ان کو دھمکیاں دیتے ہیں تو پھر ان کے رد میں معجزات آتے ہیں۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو مؤمنین ہیں، جو انبیاء اور رسول کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کو ثابت قدمی دینے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے بھی معجزات دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی معجزات دیے گئے تھے۔ تو سب سے مشہور جو ہے چاند کا 2 حصوں میں بٹ جانا، تو ایسے کئی معجزات ہیں، لیکن سب سے بڑا معجزہ جو قیامت تک رہنے والا ہے وہ ہے قرآن۔ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو آج تک یہ کھلا چیلنج ہے، اس زمانے سے لے کر قیامت تک انسانوں کو اور جنوں کو، دونوں کو یہ کھلا چیلنج ہے کہ اگر ہو سکے تو اس کی ایک آیت کی طرح لا کر دکھاؤ، ایک آیت، سورت بھی نہیں بلکہ ایک آیت۔ اور یہ آج تک کسی نے ایسا نہیں کر پایا ہے۔ تو قرآن یہ سب سے عظیم معجزہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو بہرحال جو انبیاء اور رسول کو دیا جاتا ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور جو ان کے علاوہ، انبیاء اور رسول کے علاوہ جو بھی عادت سے ہٹ کر جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں تو اس کو کرامات کہتے ہیں۔ تو کرامات یہ حق ہے، اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ ہے کرامات پر۔ وہ مانتے ہیں کہ انبیاء اور رسول کے علاوہ جو نیک صالح لوگ ہیں، نیک صالح لوگوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کرامات دیے جاتے ہیں۔ اس کی بھی کئی مثالیں سلف کی تاریخ میں، ان کے قصوں میں ہمیں ملتی ہیں۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ مریم علیہ السلام وہ جب محراب میں ہوتی تھی عبادت کرتی ہوئی، تو جب زکریا آتے ان کے پاس اور دیکھتے تو ان کے پاس کھانا ملتا، تو جب ان سے دریافت کیا گیا، یعنی کہ مریم علیہ السلام سے جب دریافت کیا گیا کہ یہ کہاں سے آیا، تو وہ کہتی تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ بھی ایک معجزہ، یہ بھی کرامت ہے
یہ بھی ایک کرامت ہے، معجزہ نہیں بلکہ کرامت ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک صالح لوگ جو ہوتے ہیں، ان 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 کی مدد کے لیے یا مسلمانوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ان کو بھی کرامت دی جاتی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس پر ہم عقیدہ رکھتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جس کی طرف مؤلف رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے، وہ ایسی چیزیں ہیں جو نہ معجزہ ہے اور نہ کرامت ہے، بلکہ یہ جادو ہے، اور یہ جو جنوں میں سے جو شیطان ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور وہ کرنے کے لیے کفر کرنا لازمی ہے۔ جب تک انسان کفر نہیں کرتا ہے، شرک بھی نہیں، جب تک وہ کفر نہیں کرتا ہے تب تک وہ شیاطین اس کی مدد نہیں کریں گے۔ تو جب وہ کفر کرتا ہے تبھی جا کر وہ اس کو ایسی ایسی چیزیں دیتے ہیں جس سے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جادوگر۔ تو ایسی بھی کئی مثالیں ہیں، کئی مثالیں ذکر کی گئی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں، دیکھا گیا ہے آج کل، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوا میں اڑ رہا ہے، یہ پانی پر چل رہا ہے۔ جب دیکھا جائے تو وہ سب سے بڑا نافرمان، سب سے بڑا مشرک، سب سے بڑا کافر ہوتا ہے، لیکن وہ مسلمان کے بھیس میں آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے۔ پھر ایسی بھی باتیں ہوئی ہیں کہ کوئی گاؤں میں بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ 500 سال پہلے کی باتیں وہ سنا رہا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا پھر سے، یعنی نعوذ باللہ، یہ پنرجنم جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ پھر سے اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو یہ سب جو چیزیں ہیں، یہ سب دراصل یہ شیاطین کے کرتوت ہیں، اور اس کا خلاصہ یہی ہے۔ اسی لیے کتاب التوحید میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، انہوں نے اس کے تعلق سے ابواب باندھے ہیں اس میں، تو اس میں انہوں نے تفصیل میں دلائل کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے، اور ان باب کی شروحات میں آپ کو یہ تفصیل مل جائیں گی کہ یہ کیا ہے، یہ کون کیسی ہیں، اور یہ کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جو علم غیب کا جو دعویٰ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یا تو جو گزری ہوئی باتیں ہیں وہ باتیں بتاتا ہے، یا جو ہونے والی باتیں ہیں اس میں سے کچھ باتیں بتا دیتا ہے۔ تو یہ بھی اس کو کہانہ یا علم غیب کا دعویٰ کرنا ہے، اور ایسے کرنے والے کو کوہان کہتے ہیں، اور جو جادو کرتا ہے اس کو ساحر کہتے ہیں۔ اور ان کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ ان کی سزا ہے موت۔ اگر حاکم نے ان کو پکڑ لیا اور انہوں نے توبہ بھی کر لی تو بھی ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا، حاکم ان کو قتل کر دے گا۔ یہی شریعت میں اس کا حکم ہے۔ ہر ایک جو گناہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی والعیاذ باللہ اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے، اس کو پھر اسلام میں داخل ہونے کا ایک موقع دیا جاتا ہے۔ لیکن جو کالا جادو کرنے والے ہیں، بہت میں بتانا بھول گیا، خاص کر کے ہمارے یہاں ہندوستان میں ان کو عامل کہتے ہیں، عمل کرنے والے عامل کہتے ہیں ان کو۔ تو یہ ایسی چیزیں کر کے دکھاتے ہیں، اور یہ ان میں صوفیہ میں بہت زیادہ ہے، یہ منتشر ہے ان کے درمیان۔ وہ کہتے ہیں کہ عجیب و غریب کام کرتے ہیں، وہ چاقو تلوار لے کر کہاں اس کو چبا لیتے ہیں، انگار پہ چل لیتے ہیں، پتہ نہیں ایسی کام کرتے ہیں ایسے، اور کہتے ہیں کہ یہ کرامات ہے۔ نعوذ باللہ، یہ کرامات نہیں ہے بلکہ شیاطین کے کرتوتے ہیں۔ تو اب اس میں اشارے کے طور پر یہ اتنا کافی ہے، لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ زمانے جاہلیت کے لوگوں کا طریقہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں پر وہ ایمان لاتے تھے، اس پر اعتقاد باندھ لیتے تھے، اور جو صحیح چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو جو آج جو ایسا کرتے ہیں، تو کیا وہ ان کی مشابہت نہیں کر رہے ہیں؟ کیا وہ جاہلیت کے کفریہ شرکیہ کام نہیں کر رہے ہیں؟ یہ دیکھنا ہے۔ امام شافعی کا قول بھی مشہور ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے تھے کہ اگر تم دیکھو
کہ کوئی شخص ہوا میں اڑ رہا ہے یا پانی پر بھی چل رہا ہے تو اس پر اس کو سچا نہیں مانا جائے گا جب اگر وہ توحید پر نہیں ہے. اگر وہ توحید پر نہیں ہے اور ایسا کرنے کے لیے اگر اس کو اگر ہوا میں اڑنا ہے یا پانی پر چلنا ہے تو اگر ایسا کرنے کے لیے اس کو شیاطین کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، اور شیاطین کی مدد تبھی حاصل ہوتی ہے جب وہ کفر کرتے ہیں. بغیر کفر کیے شیاطین ان کی مدد ہرگز نہیں کریں گے. شروع میں ان سے شرک کروایا جاتا ہے. غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، یہ فلان جانور لے کر ذبح کرو، کالی بکری ذبح کرو، کالا بھیڑ ذبح کرو، کالا مرغا ذبح کرو، وہاں پر لے کے جا کر ذبح کرو. جو جہاں راستے ملتے ہیں وہاں پر انڈے پھوڑو. پتہ نہیں ہے، عجیب و غریب چیز، بہت ایسے، بہت ان کو شعوذات کہتے ہیں عربی میں. تو ایسے خرافات شعوذات جو ہیں یہ بہت ہیں، اور اس سے اگر آپ دیکھیں تو اس کا آخری مقصد لوگوں کو لوٹنا ہے. ان سے پیسے لوٹتے ہیں اور پھر ان کا عقیدہ خراب کرتے ہیں. اور پھر علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ تو صرف جانور ذبح کرنا، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، یہ تو شرک ہے، لیکن ان سے ایسے کام کرواتے ہیں شیاطین کہ ان چیزوں کو زبان پر لینا شرم آتی ہے اور ڈر ہوتا ہے. ایسے کام ان سے لیے جاتے ہیں، تبھی جا کر شیاطین ان کے بس میں آتے ہیں، ان کو مدد کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ سے وہ کام کرواتے ہیں. تو اس مسئلے کا خلاصہ یہی ہے کہ جو ایسے کاموں پر اعتقاد رکھتا ہے، ایسے کام کرتے ہوئے دیکھ کر ان کو سچ مانتا ہے، اور اگر وہ کرتا ہے تو اور خطرناک ہے معاملہ. لیکن جو ایسے کام کو دیکھ کر ان کو سچ مانتا ہے تو دونوں اعتبار سے انہوں نے زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی مشابہت کی، اور اس میں کفر بھی ہو سکتا ہے اور اس میں شرک بھی ہو سکتا ہے. نعم. قال رحمه الله: المسألة 21 تعبدهم بالمكاء والتصديق و والتصدية. والتصدیہ. أحسن نعم. الله إليك. وإلیک. والتصدیہ. تو یہاں پر جو 21واں مسئلہ ذکر کیے ہیں مؤلف رحمہ اللہ، وہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا عبادت کرنے کا طریقہ کیا تھا. یہاں پر صرف 2 مثالیں دی ہیں انہوں نے. یہاں پر کہتے ہیں بالمکا اور تصدیہ. یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت سورۃ انفال کی آیت ہے، 35ویں آیت ہے سورۃ الانفال کی، کہ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. تو یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا طریقہ تھا کہ جب وہ کعبہ شریف کے پاس آتے اور وہاں پر وہ عبادت کرتے تو وہ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے مکا جو ہے اس کو کہتے ہیں سیٹی مارنے کو مکا کہتے ہیں عربی میں. تو یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس آیت کریمہ میں، المکا یعنی کہ سیٹی مارنا، تو وہ سیٹیاں مار کر وہ عبادت کیا کرتے تھے. اور تصدیہ تھالی مارنا، اپنے ہاتھوں سے یا اپنے کلائیوں پر تھالی مارنا، آواز نکالنا اپنے ہاتھوں سے، تو اس کو تصدیہ کہتے ہیں. تو یہ ان کا طریقہ تھا. جبکہ اب یہ جو مشرک تھے، دیکھیں یہود کعبے کے پاس نہیں آتے تھے، وہ حج نہیں کرتے ہیں یہود، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے. نعوذ باللہ، کیسے ہو سکتا ہے؟ محروم ہے اس عظیم عبادت سے. یہود محروم ہے، ان کو مدینہ سے جلا وطن کیا گیا، حجاز سے ان کو نکالا گیا، اور جب وہ وہاں پر رہتے تھے تو بھی وہ نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ محروم ہے، وہ ہدایت سے محروم ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے ہیں. اور یہ بھی کہا تھا جس کا رد قرآن نے کہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، تو اس کا بھی رد کیا گیا قرآن میں. کیسے ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے گزر گئے.
لیکن تم تو بعد میں آئے ہو. لیکن ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے نہ نصرانی تھے. اب نصارہ نے بھی وہی دعویٰ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، نعوذ باللہ. اس کا بھی رد کیا گیا. لیکن میں یہ کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ جو مشرک ہیں، جو جو نہ یہود میں سے ہیں نہ نصارہ میں سے ہیں، جو دوسرے جو مشرک ہیں مکہ میں اور دوسرے عرب قبائل کے جو مشرک تھے، وہ بھی یہی دعویٰ کرتے تھے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے ہیں. ان کا بھی رد کیا گیا. اور یہ بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اور ان کی اتباع کرنے والے وہی ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے ہیں. تو اسی لیے ہم صبح شام یہ دعا پڑھتے ہیں کہ اصبحنا علی فطرت الاسلام، کہ ہم صبح یا شام میں امسینا علی فطرت الاسلام، ہم اسلام کی فطرت پر ہم داخل ہوئے ہیں صبح میں یا شام میں. و اصبحنا علی فطرت الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص، اور کلمہ توحید پر ہم صبح میں یا شام میں داخل ہوئے ہیں. وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہم داخل ہوئے ہیں. وعلی ملت ابینا ابراہیم، اور ہم ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے والد ہیں ان کے دین پر، ہم ان کی ملت پر ہم اسلام میں داخل ہوئے ہیں. تو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، ملت میں سے ہیں. نعوذ باللہ، نہیں ہو سکتا ہے. جبکہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور ہر ایک اللہ کے نبی اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام جنہوں نے عبادت کی ہے اللہ کی، انہوں نے صرف اور صرف اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عبادت کی ہے. یہ سب جو چیزیں ہیں، سیٹی مارنا اور تھالی مارنا، اور نعوذ باللہ حج کیا کرتے تھے اب پورے کپڑے اتار کر، مرد اور عورت پورے کپڑے اتار کر وہ حج نہیں طواف کیا کرتے تھے کعبے کا. تو یہ سب یہ ان کی بنائی ہوئی عبادتیں ہیں، ان کا اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ ان کا طریقہ تھا، سیٹی مار کر، سیٹیاں مار کر، تھالیاں مار کر وہ عبادت کیا کرتے تھے. اور خاص کر کے جیسا کہ اس آیت میں بتایا گیا ہے، عند البیت، یعنی کہ بیت اللہ، اللہ کے گھر کے پاس، اللہ کے گھر میں آ کر، کعبے کے پاس آ کر وہ ایسے گھنونے حرکتیں کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ عبادت ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. تو اس کا بھی رد کیا گیا قرآن میں. اور یہ یہاں پر مؤلف اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ زمانے جاہلیت کے لوگوں کا طریقہ ہے. آپ اس کا اصل دیکھیں. اصل یہ ہے کہ عبادت، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ الاصل فیہا التحریم. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ عبادت کے متعلق اس کا اصل یہ ہے کہ وہ حرام ہے. عبادت حرام ہے، وہاں سے شروع کرتے ہیں. جب عبادت حرام ہے تو کیا چیز عبادت ہو سکتی ہے؟ صرف وہی قول یا عمل عبادت ہو سکتا ہے جس کو قرآن اور سنت نے ثابت کیا ہے، جس کو اللہ عز و جل نے کہا کہ یہ عبادت ہے، وہی عبادت ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز عبادت نہیں ہو سکتی ہے. تو اسی لیے علماء نے یہ قاعدہ باندھا ہے، یعنی کہ اصل باندھا ہے. کہتے ہیں کہ الاصل فیہا التحریم. اب اس کے مقابلے میں دوسرے اصول کو دیکھیں آپ. مثال کے طور پر کھانے کی جو چیزیں ہیں، کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، اس کا اصل الٹا ہے. کہتے ہیں کہ الاصل فیہا الحل یا الاباحہ، یعنی کہ ہر ایک چیز جو بھی ہے، چاہے گوشت ہو یا درخت ہو یا پتے ہوں یا پھل ہوں یا جو بھی ہیں، ان میں ان کا اصل کیا ہے کہ وہ جائز ہے، حلال ہے، کھا سکتے ہیں. الا، سوائے ان چیزوں کو جن کو قرآن اور حدیث نے کہا کہ حرام ہے. ہر ایک چیز حلال ہے، انسان کچھ بھی کھا سکتا ہے، لیکن صرف یہ کہا گیا کہ لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت نہیں کھائے گا، خون نہیں کھائے گا، یا جو مرا ہوا جانور ہے وہ نہیں کھائے گا.
اور جو ایسے جانور ہیں جو جو ڈوب کے مرتے ہیں، اوپر سے گر کے مرتے ہیں، ان پر کوئی چیز گر کر پتھر پڑ گیا یا جھاڑ گر گیا ان پر تو وہ مر جاتے ہیں، یا جانور لڑتے ہیں تو زخم کی وجہ سے جو مر جاتے ہیں، ایسے جانور ہیں، تو یہ سب ناجائز ہیں۔ اور وہ جانور جس میں نقصان ہے، زہریلے ہیں، کھانے سے انسان کو بیماریاں ہو سکتے ہیں یا جان جا سکتی ہے، تو ایسی چیزیں یہ سب حرام ہیں۔ تو حرام چیزیں کم ہیں، لیکن جو جائز جائز جو چیزیں ہیں، حلال چیزیں ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو جانور جس کے نوکیلے دانت ہوتے ہیں چار، جس کو کینائنز کہتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ تو اس میں ہر وہ جانور جو دوسرے جانور کو پھاڑ کر شکار کر کے پھاڑ کر کھاتا ہے تو یہ اس سے نکل جاتے ہیں، اور ہر وہ پرندہ جو اپنے ناخنوں سے دوسرے جانور کا شکار کر کے پھاڑ کے کھاتا ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ اور پھر ساری وہ چیزیں جو زہریلی ہیں وہ حرام ہیں، وہ نہیں کھا سکتے۔ جس میں نشہ ہے وہ ناجائز ہے۔ تو جو حرام کی گئی ہوئی چیزیں ہیں وہ کم ہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصول ہیں، شریعت کے اصول ہیں جن کو علماء نے بنایا ہے، اسی لیے کہتے ہیں۔ اب لباس کے تعلق سے یہ بھی کہتے ہیں، لباس کے تعلق سے کیا ہے؟ الاصل فیہا الاباحہ، اباحہ کا مطلب یہ جائز ہے، او الحل، حلال ہے، انسان جو چاہے وہ لباس پہن سکتا ہے، لیکن اس میں جو قیود رکھے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کفار کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے، مرد عورت کے لباس کی مشابہت، عورت کے لباس نہیں پہنے گا، عورت مرد کا لباس نہیں پہنے گی، ان پر لعنت ہے۔ اور پھر تنگ نہیں ہونی چاہیے، عورہ مکمل طریقے سے ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ مرد کے لیے کچھ رنگ ہیں، پیلا رنگ ہے، لال رنگ ہے، گیندی رنگ ہے، تو یہ نہیں پہنے گا۔ اور پھر مرد کے لیے سلک، وہ ناجائز ہیں۔ تو جو ناجائز چیزیں ہیں وہ کم ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو چاہے انسان پہن سکتا ہے۔ اسبال نہیں کرنا چاہیے مرد کو، اسبال کا مطلب ہے ٹخنوں سے نیچے اپنا کپڑا لٹکانا، یہ بھی منع کیا گیا ہے۔ تو جو منع کیے گئے چیزیں ہیں وہ کم ہیں، اور جو جائز چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو اسی لیے یہ شریعت کے اصول ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی اصول بنتا ہے۔ عبادت کے تعلق سے جو اصل بنتا ہے وہ یہ ہے کہ عبادت حرام ہے۔ صرف وہ قول اور وہ عمل عبادت کہلایا جائے گا جس کی دلیل قرآن اور سنت میں ہے، جس کو اللہ عز و جل نے کہا کہ یہ عبادت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، وہی عبادت ہے۔ ساری جو عبادتیں ہیں، ساری احادیث کی کتابیں اٹھا لیں آپ، فقہ کی کتابیں اٹھا لیں، اس میں محدثین اور علماء اور فقہا نے جو اس کی تفصیل بیان کی ہے، عبادت ہوتی ہے، عبادت کی دلیل ہوتی ہے، اس کی دلیل ہوتی ہے قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، عبادت ہے۔ اور پھر اس کے شروط ہوتے ہیں، اس کے ارکان ہوتے ہیں، اس کے واجبات ہوتے ہیں، اس کے مستحبات ہوتے ہیں، اس کے نواقض، یعنی کہ وہ چیزیں جو اس عبادت کو اس کی نفی کر دیتے ہیں، اس عبادت کو، وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کیوں ذکر کیے ہیں علماء؟ یہ سب کہاں سے لیے ہیں؟ یہ سب قرآن اور حدیث سے تو ہی لیے ہیں۔ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، یہی 4 مصادر ہیں جہاں سے عبادات اور معاملات کے احکام، دلائل لیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ عبادت نہیں ہے۔ تو آج جنہوں نے دین کے نام پر جو بھی انہوں نے ایسی من گھڑت اقوال اور اعمال انہوں نے ایجاد کر لی ہیں، یہ دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہی بدعات ہیں۔ جیسا کہ صوفیوں کا مسجدوں میں ناچنا گانا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دین سے۔ قوالیوں کا گانا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ یہ تو زمانے جاہلیت کی مشابہت ہے، اور خصوصاً نصارہ کی مشابہت ہے، کیونکہ نصارہ نے گانا بجانا انہوں نے اختیار کیا تھا اپنے دین میں، آج بھی کرتے آ رہے ہیں۔ چرچ میں وہ کوائر ہوتا ہے، ان کے میوزیشنز ہوتے ہیں، ان کے سنگرز ہوتے ہیں، بچوں کو شروع سے ہی وہ اس کی تعلیم دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب جو چیزیں ہیں، جیسا کہ جو رافضہ ہیں انہوں نے بھی ماتم جو بنا لیا ہے،
عاشورہ کا جو ماتم کرتے ہیں وہ بھی اس کی کیا دلیل ہے اس کی؟ اور یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ یہ سب یہ سمجھ کے کرتے ہیں کہ یہ عبادت ہے، اس سے اللہ کے قریب ہوں گے، اسے اجر ملے گا، وہی تو سمجھ کے کرتے ہیں یہ سب۔ اگر ان بیوقوفوں کو اگر یہ پتا ہوتا کہ یہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر یہ کرنے سے گناہ ہوتا ہے، اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس کو ہم ہر درس کے شروع میں ہم سنتے ہیں، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ ہر ایک نئی چیز جو دین میں ایجاد کی جاتی ہے وہ بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اگر وہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اگر وہ جانتے تو کیوں کرتے؟ نہیں، یہ سب یہ کرتے ہیں اسی لیے، یہ عبادت مان کر کرتے ہیں، اور یہ مان کر کرتے ہیں کہ ایسا کرنے سے اجر ملے گا، جنت میں داخل ہوں گے، اللہ کے قریب ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن واللہ ایسی چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اس کی دلیل نہیں ہے تو وہ دین میں سے نہیں ہے۔ تو آج آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، عجیب و غریب کام ہو رہے ہیں۔ ترکیہ میں جو صوفیاء ہیں انہوں نے مرد اتنے اتنے لمبے بال انہوں نے چھوڑے ہیں، اور پھر وہ مسجدوں میں وہ جو جو کفار اور جو ملحدین کفار مشرکین کا جو طریقہ ہے، اپنے بال ہلا ہلا کر، سر ہلا ہلا کر ناچنا کرنا، یہ وہ سب کر رہے ہیں۔ دوسرے ہیں جو رنگ برنگے پیوند کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مسجدوں میں ناچ رہے ہیں۔ مسجدوں میں ناچنا مسجد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی آ کر مسجد میں یہ اعلان کرے کہ میرا اونٹ یا میری اونٹنی گم گئی ہے، کیا کوئی اس کو دیکھا ہے، مجھے اس کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کیا کہ اس کا اونٹ، اس کی اونٹنی اس کو نہ ملے۔ تو ایسی باتوں کو بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے مسجد میں۔ اب یہ آ کر ناچتے ہیں، گانا بجاتے ہیں، میوزک بجاتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ کہاں سے آ گئی یہ سب باتیں؟ کیا دلیل ہے ان باتوں کا؟ کیا یہ سب چیزیں فقہ کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے؟ کیا اب دیکھا جائے تو ایک حساب سے سب اپنے آپ کو حنفی مانتے ہیں، جو بھی صوفیاء ہیں پوری دنیا میں زیادہ سے زیادہ حنفی مانتے ہیں اپنے آپ کو، اور پھر تھوڑے شافعیہ ہیں، تھوڑے مالکیہ ہیں، لیکن شافعیہ اور حنفیہ سب سے زیادہ ہیں۔ تو کیا ابو حنیفہ نے ایسا کیا؟ تو اگر ابو حنیفہ نے نہیں کیا تو پھر کیا ان کے اسٹوڈنٹس نے ایسا کیا، ان کے تلامید نے ایسا کیا؟ اگر یہ اتنی ضروری چیز ہوتی تو ان کے فقہ کی کتابوں میں کیوں ان باتوں کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا ہے؟ تو سوچنے کی بات ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے کہ دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لینا اور اس کو عبادت کا مقام دے دینا، یہی زمانہ جاہلیت کا مسئلہ ہے، یہی جاہلیت ہے۔ اس میں کفر بھی ہو سکتا ہے، اس میں شرک بھی ہو سکتا ہے، اس میں بدعت بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل کتاب اور سنت میں نہیں ملتی ہے، نہ فقہا کے کتابوں میں ملتی ہے۔ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو ایسا جو کرنے والے ہیں ان کے نزدیک سب سے زیادہ کراہت والا جو کلمہ ہے وہ ہے اس کی دلیل کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر دلیل ہے تو صرف ایک ہی دلیل ہے، اور وہ ہے زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا طریقہ جو دین کی مخالفت میں ہوتا ہے، وہی ان کے لیے دلیل ہے۔ اس کے بعد قال رحمه الله: المسألة 22 أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا۔ نعم، تو یہ ایک اور طریقہ ہے زمانے جاہلیت کے لوگوں کا، وہ ہے اپنے دین کو انہوں نے کیا بنایا؟ لہو۔ لہو کا مطلب ہے ہر وہ بیکار بات، ہر وہ باطل بات جو حق کے خلاف ہے، اور لعب کھیل۔ تو انہوں نے اپنے دین کو باتوں کے اعتبار سے غلط بات کہنا، باطل بات کہنا، جو حق کے خلاف ہے وہ بات کہنا، وہ ان کا دین تھا۔ اور عمل کے اعتبار سے، یہ قول کے اعتبار سے، لہو قول کے اعتبار سے ہے، اور عمل کے اعتبار سے لعب یعنی کہ کھیل۔ تو انہوں نے اپنے دین کو
لعب یعنی کہ کھیل، اور قول کے اعتبار سے باطل قول کو انہوں نے اپنا دین بنا لیا. اس کی کئی دلیلیں ہیں قرآن میں. مثال کے طور پر الانعام کی آیت ہے، 70ویں آیت ہے، اور الاعراف کی بھی آیت ہے، 50 پر 1ویں آیت ہے. تو اس میں یہی کہا گیا ہے. ویسا تو کئی کئی جگہ ان آیات آیات نہیں بلکہ یہ ان کا جو طریقہ ہے، زمانے جاہلیت کے لوگوں کا جو طریقہ ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور خصوصاً جو انعام کی آیت ہے وہ ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور جو لوگ جنہوں نے اپنے دین کو حق کے خلاف بات اور کھیل بنا لیا ہے، ان کو چھوڑ دو، کیونکہ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے. یہ آیت کے معنی کا ترجمہ میں نے کوشش کیا ہے اور امید ہے کہ یہ صحیح ہے. اور پھر سورۃ الاعراف کی جو آیت ہے، الاعراف میں یہ کہا گیا کہ تقریباً اسی طریقے سے کہا گیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا. تو ان کے تعلق سے بھی وہی کہا گیا کہ جو لوگ اپنے دین کو انہوں نے لہو یعنی کہ حق کے خلاف بات، باطل بات، اور لعب یعنی کہ کھیل بنا لیا ہے، وغرتہم الحیاۃ الدنیا، اور ان کو دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے. تو فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. اور سورۃ اعراف کی آیت کا تکملہ یہ ہے کہ اس کا معنی کا ترجمہ یہ ہے کہ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، اور آج ہم ان کو بھول جائیں گے، كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، جس طریقے سے انہوں نے اس دن کی ملاقات کو انہوں نے بھول گئے. وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور جس طریقے سے وہ ہمارے آیات کے خلاف حجت کیا کرتے تھے. تو بہرحال یہ ایسے کئی آیتیں ہیں قرآن میں جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ کفار کا طریقہ تھا، زمانے جاہلیت کے لوگوں کا طریقہ تھا کہ اگر وہ کوئی بات کہتے تو جو حق کے خلاف ہے اس بات کو وہ اپنا دین مانتے، اور عمل کے اعتبار سے کھیل، دین کو انہوں نے کھیل سمجھ لیا تھا، اور یہی ان کا طریقہ ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے اس مسئلے کا تعلق دراصل پچھلے والے مسئلے سے بھی ہے. اور یہاں پر یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا کرنا یہ تو دراصل حرام ہے، ناجائز ہے، بلکہ بعض اوقات یہ کفر ہے. جیسا کہ الاستہزاء یعنی کہ مذاق اڑانا، اللہ کے آیات کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مذاق اڑانا، اس کے خلاف بات کرنا، یہ بھی استہزاء یعنی کہ خاص کر کے دین کی جو باتیں ہیں. آج سبحان اللہ، نعوذ باللہ، آج لوگ اگر آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں گے تو آیات کو لے کر مذاق اڑاتے ہیں، نماز کو لے کر مذاق اڑاتے ہیں. نماز میں نعوذ باللہ کامیڈی کی جاتی ہے، نماز کو لے کر جنت اور جہنم کو لے کر کامیڈی کی جاتی ہے، مذاق کیا جاتا ہے. اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ دین کا کوئی بھی پہلو ہو، کچھ بھی ہو، عقیدے کے اعتبار سے ہو، غیب کے تعلق سے ہو، یہ اس کے ساتھ مذاق کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ بات کفر تک لے کے جاتی ہے. اور اس بات کو بھی مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے کتاب التوحید میں انہوں نے ایک باب باندھا ہے اس کے تعلق سے. اور وہ اس میں جو دلیل انہوں نے جو ذکر کی ہے وہ غزوے کا موقع تھا، غزوہ تبوک کا موقع تھا، اور ایک شخص نے مذاق کیا
کہ اس نے مذاق میں یہ کہہ دیا کہ جو قراء ہیں یعنی کہ جو صحابہ ہیں، قراء یعنی کہ قراءت کرنے والے یا صحابہ، ان سے اس سے مراد صحابہ تھے، وہ دراصل ڈرپھوک ہیں. جب دشمن سے ملتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں اور ان کا مقصد ہوتا ہے صرف اپنا پیٹ بھرنا. تو ایسی بات اس نے کہی. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آیت دہرائی اور کہا کہ سورۃ توبہ کی آیت ہے کہ کیا تم، اس کا معنی کا مفہوم یہ ہے، کیا تم اللہ کے آیات سے مذاق اڑاتے ہو؟ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے کفر، اپنے ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا. تو یہاں پر کھلم کھلا قرآن کی آیت میں یہ کہا گیا کہ یہ کفر ہے. تو اسی لیے دین کی کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی پہلو ہو، اس کے ساتھ مذاق کرنا یہ آسان بات نہیں ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ یہ انسان کو کفر تک بھی لے جا سکتی ہے. اور اس کے ضمن میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، انہوں نے اس مسئلے کے تحت انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ آج جو اناشید جو بناتے ہیں، جو لوگوں نے یہ نئی چیزیں شروع کی ہیں، گانا بجانا جو اسلام کے نام پر کہتے ہیں کہ یہ اناشید اسلامیہ کہتے ہیں، یعنی کہ اسلامی گیت، اسلامی گانے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ اسلام ہے اور گانا بجانا یہ الگ ہے. اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ دین کی بات ہو رہی ہے لیکن پیچھے میوزک چل رہی ہے، دعا پڑھی جاتی ہے لیکن دعا کے ساتھ پیچھے میوزک بھی چل رہی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس مسئلے کے تحت یہ بات نہیں آتی ہے تو پھر کون سے مسئلے کے تحت آئے گی؟ یہی زمانہ جاہلیت کا طریقہ ہے. بلکہ اللہ رحم کرے، خیر گانا بجانا، میوزک تو دور کی بات ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جو مثال کے طور پہ جو تھوڑے جو مرد ہیں گانے والے، وہ ایک سریلی آواز سے کچھ ایسی میوزک کی طرح آواز نکالتے ہیں تو پھر اس کو بیک گراؤنڈ میں لگا دیتے ہیں. بھلے ہی وہ میوزک نہیں ہے لیکن یہ اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ایسی چیزوں کا. اگر ایسا ہوتا تو صحابہ وہ پہلے ہوتے یہ سب کام کرنے کے لیے. لیکن صحابہ نے کیا کیا؟ جو ثابت ہے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اقرار کیا، وہ صرف شاعری ہے. جیسا کہ حسن بن ثابت رضی اللہ عنہ شاعر تھے، ان کی شاعری مشہور ہے اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے، دین کے تعلق سے. تو وہ شاعری ٹھیک ہے، وہ قابل قبول ہے. اسی لیے یا منظومے لکھے جاتے ہیں، قصیدے لکھے جاتے ہیں، تو اس کو خاص کر کے ایسے منظومے اور ایسے قصیدے جو علم کو آسان کرتے ہیں، علم کے جو اصول، قواعد یا جو بھی مسائل ہیں اس کو یاد رکھنے کے لیے آسانی بناتے ہیں. تو ایسی چیزیں جائز ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو آج کچھ سالوں سے جو یہ نیا ٹرینڈ جو چل چکا ہے، جس کو الاناشید الاسلامیہ کہتے ہیں، شیخ صالح الفوزان نے خصوصاً اس کتاب کی شرح میں انہوں نے اس مسئلے کے تحت انہوں نے ذکر کیا ہے اور انہوں نے اس کا رد کیا ہے، کیونکہ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. اگر بغیر میوزک کے ہیں تو بھی جائز نہیں ہے، اور اگر میوزک کے ساتھ ہے تو معاملہ اور خطرناک ہے، کیونکہ میوزک کے ساتھ ایسے کام کرنا ہے، ایسی چیزوں کو، یہ تلبیس الحق نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ حق ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں وغیرہ وغیرہ. پھر جو باطل ہے وہ اس کو لے کر آ کر اس کو خلط ملط کر دیا تو پھر یہ تلبیس الحق نہیں ہے تو پھر کیا ہے یہ؟ تو یہ جو طریقہ ہے، خلاصہ یہی ہے کہ یہ جو طریقہ ہے کہ یہ طریقہ زمانے جاہلیت کے لوگوں کا طریقہ ہے. اگر ہمارے پاس طریقہ ہے
تو صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ. کچھ بھی ہو جائے، اگر دعوتی کام کرنا ہے تو وہ اسوا ہیں. انہوں نے جس طریقے سے دعوت دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم، تو وہی طریقہ ہے. اس کے بعد جو علماء آج کے زمانے تک جو ان کے اتباع کرتے آ رہے ہیں، ان کا جو طریقہ ہے وہی ہے. کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو کبار علماء ہیں ان کے دروس میں، ان کے محاضرات میں کچھ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں، نعوذ باللہ واللہ لا، کبھی نظر نہیں آئیں گے ایسی چیزیں، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہمارے سلف کا طریقہ نہیں ہے. یہ توحید ہے، قرآن ہے، قرآن کی آیات پڑھنا، قرآن کی آیتوں سے دعوت دینا، قرآن کے منہج سے دعوت دینا، اصلاح کرنا، تربیت کرنا، حدیث سے، مسنون دعاؤں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، اللہ کے رسولوں کی سیرت سے، پھر صحابہ کی سیرت سے، خلفائے راشدین کی سیرت سے، پھر جو ان کے بعد جو علماء آئے ہیں تابعین، تابعین میں سے، اس کے بعد محدثین، فقہاء، ائمہ، ان کی سیرت سے، ان کی باتوں سے ترتیب کے ساتھ قرآن، حدیث، پھر صحابہ، اس کے بعد تابعین، اس کے بعد دوسرے جو علماء آتے ہیں، ان کی باتوں سے اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، نہ کہ ایسی چیزوں سے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ وہ اسلام کے خلاف ہے. تو یہ تھا 22واں مسئلہ. اس کے بعد قال رحمه الله المسألة 23 أن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه كقولهم نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. نعم. تو یہ 23واں مسئلہ ہے جس کو مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ ان الحیات الدنیا غرہم، کہ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، اس سے وہ مغرور ہو گئے. فظنوا ان عطاء اللہ منها يدل على رضا، کہ اللہ جس کو دنیا میں سے دیتے ہیں وہ دراصل وہ اللہ کی رضامندی کی دلیل ہے. كقولهم، اور مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر سورۃ السبع کی آیت ذکر کی ہے کہ نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین. تو سورۃ السبع یہ 35ویں آیت ہے نا. تو اس میں یہ کہا گیا کہ یہ کہا کرتے تھے کہ نحن اکثر اموالا، کہ ہمارے پاس ہم زیادہ مال والے ہیں، مالدار ہیں، وہ اولادا، اور ہمارے زیادہ اولاد ہے، وما نحن بمعذبین، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا. تو یہ ان کا معیار تھا. دراصل سورۃ السبع میں آیت نمبر 25 سے لے کر تقریباً 45 سے لے کر تقریباً 40ویں آیت تک، یعنی 5-6 آیتیں اسی کے تعلق سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں پر ان کے ایسے کرتوتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور اس کا رد کیا ہے. اس کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ مانتے تھے کہ جس کے پاس زیادہ مال ہے، جس کے پاس زیادہ اولاد ہے، وہی یعنی کہ اس نے اللہ کی رضامندی حاصل کر لی ہے اور اس کے طرف سے اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا. اور یہ باتیں یہودیوں میں بھی دیکھی گئی ہیں، نصرانیوں میں بھی دیکھی گئی ہیں، اور پھر مشرکوں میں بھی دیکھی گئی ہیں، بلکہ زمانے جاہلیت کے لوگوں کا طریقہ تھا. یہ خلاصہ وہی ہے. اور پھر وہ یہ مانتے تھے کہ جس کو زیادہ ملتا ہے وہی صحیح ہے، وہی اللہ کے رضامندی کا مستحق ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اگر دیکھ لیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح کا کمال نہیں دیا گیا. کیونکہ یہ جو دنیا کی جو چیزیں ہیں، اموال، اولاد، یہ عیش و آرام، یہ رہائش، یہ معیار نہیں ہے اللہ کی رضامندی کا اور آخرت میں بڑے سے بڑا اجر حاصل کرنے کا. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی بالکل سیدھی سادی تھی، اور بعض اوقات فقیری میں بھی گزارے ہیں.
کئی ایسے دن گزرے ہیں کہ کھانے کو کھانے نہیں رہتا تھا. جب غزوہ خندق کے وقت خندق کھود رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھود رہے تھے صحابیوں کے ساتھ رضی اللہ عنہم، تو پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے. تو ایسے بھی دن دیکھے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں عمر داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر تھا وہ دراصل سوکھی گھاس کا تھا، اور اس کے اوپر ایک جلد یعنی کہ ایک لیدر کو بچھایا گیا تھا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر لباس کیسا ہوا کرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ سیدھا سادہ لباس، ازار اور رداء اور امامہ، بس گھر سیدھے سادے. اسی لیے قرآن میں یہ کہا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر میں چاہتا تو میں دنیا کا پورا خیر مانگ لیتا میں، لیکن یہ معیار نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات یہ ایک آزمائش بن جاتا ہے. اور خصوصاً جو کفار تھے، جو مشرک تھے، یہ ان کے لیے زیادہ سے زیادہ مال دیا جانا، اولاد دیا جانا، یہ سب دراصل ان کے لیے ایک آزمائش تھا. اس کو استدراج کہتے ہیں عربی میں، یعنی کہ وہ ایسے مرحلے پر پہنچ گئے تھے، ان کو جیسا کہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، وہ ان چیزوں پر غرور کرنے لگ گئے تھے. ان چیزوں نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا، اور حق کو قبول کرنے سے انکار کرنا شروع کر دیے تھے وہ لوگ. تو یہ ایسی چیزیں دراصل رکاوٹ بن جاتی ہیں حق کو قبول کرنے کے لیے. تو یہ ہرگز یہ معیار نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی تھے، تو صحابہ کی بھی سیرتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کیسے ان پر دن گزرے ہیں، کیسے فقیری میں وہ دن گزرے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے کھانے کو کھانا نہیں رہتا تھا، بھوک سے وہ بے ہوش ہوا کرتے تھے، لیکن ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو سنیں، ان کو یاد کریں، ان کو حفظ کریں اور ان کو جمع کریں. تو اسی لیے آج سارے حدیثوں کی جو کتابیں ہیں، سب سے زیادہ جو احادیث مروی ہیں وہ ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ ارضا، تو انہی کے احادیث ہیں. تو معیار کیا ہے؟ معیار توحید ہے، ایمان ہے، تقوی ہے. تو یہ معیار ہے. دنیا کی جو چیزیں ہیں، مال، دولت، اولاد، عیش و آرام، رہائش، گھر، بنگلہ، کار، یہ سب کچھ نہیں ہے. یہ اگر اللہ کی طرف سے ملتا ہے تو اگر نعمت ہے تو الحمدللہ کہیں، اور اگر آزمائش ہے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہے. یہاں پر کئی چیزوں کو درست کرنا پڑتا ہے. تو معیار، ان کا معیار کیا تھا؟ جو زمانے جاہلیت کے لوگوں کا معیار تھا کہ وہ مال کی کثرت، اولاد کی کثرت تھی، اور وہ کہتے تھے کہ یہ اس کی طرف سے ہم اللہ کے رضامندی کے مستحق ہیں، اور اس کی طرف سے ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا. بلکہ یہ غلط ان کی سوچ تھی، یہ بدزنی تھی ان کی، اور یہ مال دراصل ان کے لیے ایک بہت بڑا آزمائش تھا، اور ان کے حق کے قبول کرنے میں ایک بہت بڑا رکاوٹ تھا، جس کی وجہ سے وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوئے، اور انہیں جہنم ان کو نصیب ہوئی آخرت میں. تو یہ 23واں مسئلہ تھا. تو وقت ہو گیا ہے، تو یہاں پر رکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں 24ویں مسئلے سے شروع کریں گے. وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلمائنا ولأولاة أمرنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.